قرآن مجید کا سورہ نمبر 34 سورہ سبا۔ خدا کے نام سے شروع کرتا ہوں جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے۔ ہر قسم کی تعریف اسی خدا کے لیے دنیا میں بھی سزاوار ہے کہ جو کچھ آسمانوں میں ہے اور جو کچھ زمین میں ہے، غرض سب کچھ اسی کا ہے، اور آخرت میں بھی ہر طرف اسی کی تعریف ہے، اور وہی واقف کار حکیم ہے۔ جو چیزیں بیج وغیرہ زمین میں داخل ہوئی ہیں، اور جو چیز درخت وغیرہ اس میں سے نکلتی ہے، اور جو چیز پانی وغیرہ آسمان سے نازل ہوتی ہے، اور جو چیز بخارات فرشتے وغیرہ اس پر چڑھتی ہے، سب کو جانتا ہے، اور وہی بڑا بخشنے والا ہے۔ اور کفار کہنے لگے کہ ہم پر تو قیامت آئے ہی گی نہیں۔ اے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، تم کہہ دو ہاں مجھ کو اپنے اس عالم الغیب پروردگار کی قسم ہے جس سے ذرہ برابر کوئی چیز نہ آسمان میں چھپی ہوئی ہے اور نہ زمین میں، کہ قیامت ضرور آئے گی، اور ذرے سے چھوٹی چیز اور ذرے سے بڑی، غرض جتنی چیزیں ہیں سب واضح و روشن کتاب لوح محفوظ میں محفوظ ہیں، تاکہ جن لوگوں نے ایمان قبول کیا اور اچھے اچھے کام کیے ان کو خدا جزائے خیر دے۔ یہی وہ لوگ ہیں جن کے لیے گناہوں کی مغفرت اور بہت ہی عزت کی روزی ہے، اور جن لوگوں نے ہماری آیتوں کے توڑ میں مقابلے کی دوڑ دھوپ کی، انہی کے لیے دردناک عذاب کی سزا ہوگی۔ اور اے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، جن لوگوں کو ہماری بارگاہ سے علم عطا کیا گیا ہے وہ جانتے ہیں کہ جو قرآن تمہارے پروردگار کی طرف سے تم پر نازل ہوا ہے بالکل ٹھیک اور سزاوار حمد و ثنا غالب خدا کی راہ دکھاتا ہے۔ اور کفار مسخرے پن سے باہم کہتے ہیں کہ کہو تو ہم تمہیں ایسا آدمی محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بتا دیں جو تم سے بیان کرے گا کہ جب تم مر کر سڑ گل جاؤ گے اور بالکل ریزہ ریزہ ہو جاؤ گے، تم یقیناً ایک نئے جنم میں آؤ گے۔ کیا اس شخص محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے خدا پر جھوٹ بہتان باندھا ہے یا اسے جنون ہو گیا ہے؟ نہ محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جھوٹا ہے نہ اسے جنون ہے، بلکہ خود وہ لوگ جو آخرت پر ایمان نہیں رکھتے عذاب اور پلے درجے کی گمراہی میں پڑے ہوئے ہیں۔ تو کیا ان لوگوں نے آسمان اور زمین کی طرف بھی جو ان کے آگے اور ان کے پیچھے سب طرف سے گھیرے ہیں غور نہیں کیا کہ اگر ہم چاہیں تو ان لوگوں کو زمین میں دھسا دیں یا ان پر آسمان کا کوئی ٹکڑا ہی گرا دیں گے؟ اس میں شک نہیں کہ اس میں ہر رجوع کرنے والے بندے کے لیے یقینی بڑی عبرت ہے۔ اور ہم نے یقیناً داؤد کو اپنی بارگاہ سے بزرگی عنایت کی تھی، اور پہاڑوں کو حکم دیا کہ اے پہاڑوں تسبیح کرنے میں ان کا ساتھ دو، اور پرند کو تابع کر دیا، اور ان کے واسطے لوہے کو موم کی طرح نرم کر دیا تھا کہ فراخ و کشادہ زرہیں بناؤ، اور کڑیوں کے جوڑنے میں اندازے کا خیال رکھو، اور تم سب کے سب اچھے اچھے کام کرو۔ جو کچھ تم لوگ کرتے ہو میں یقیناً دیکھ رہا ہوں۔ اور ہوا کو سلیمان کا تابع دار بنا دیا تھا کہ اس کی صبح کی رفتار 1 مہینے کی مسافت تھی، اور اسی طرح اس کی شام کی رفتار 1 مہینے کی مسافت تھی، اور ہم نے ان کے لیے تانبے کو پگھلا کر اس کا چشمہ جاری کر دیا تھا، اور جنات کو ان کا تابع کر دیا تھا کہ ان میں کچھ لوگ ان کے پروردگار کے حکم سے ان کے سامنے کام کاج کرتے تھے، اور ان میں سے جس نے ہمارے حکم سے انحراف کیا اسے ہم قیامت میں جہنم کے عذاب کا مزہ چکھائیں گے۔ غرض سلیمان کو جو منوانا منظور ہوتا یہ جنات ان کے لیے بناتے تھے، جیسے مسجدیں، محل، قلعے، اور فرشتے انبیاء کی تصویریں اور حوضوں کے برابر پیالے، اور ایک جگہ گڑی ہوئی بڑی بڑی دیگیں کہ 1000 آدمی کا کھانا پک سکے۔ اے داؤد کی اولاد، شکر کرتے رہو، اور میرے بندوں میں سے شکر کرنے والے بندے تھوڑے سے ہیں۔
پھر جب ہم نے سلیمان پر موت کا حکم جاری کیا تو مر گئے، مگر لکڑی کے سہارے کھڑے تھے، اور جنات کو کسی نے ان کے مرنے کا پتہ نہ بتایا مگر زمین کی دیمک نے کہ وہ سلیمان کے عصا کو کھا رہی تھی۔ پھر جب کھوکھلا ہو کر ٹوٹ گیا اور سلیمان کی لاش گری تو جنات نے جانا کہ اگر وہ لوگ غیبداں ہوتے تو اس ذلیل کرنے والی کام کرنے کی مصیبت میں مبتلا نہ رہتے۔ اور قوم سبا کے لیے تو یقیناً خود انہی کے گھروں میں قدرت خدا کی ایک بڑی نشانی تھی کہ ان کے شہر کے دونوں طرف داہنے بائیں ہرے بھرے باغات تھے، اور ان کو حکم تھا کہ اپنے پروردگار کی دی ہوئی روزی کھاؤ پیو اور اس کا شکر ادا کرو۔ دنیا میں ایسا پاکیزہ شہر اور آخرت میں پروردگار سب بخشنے والا۔ اس پر بھی ان لوگوں نے منہ پھیر لیا اور پیغمبروں کا کہا نہ مانا، تو ہم نے ایک ہی بند توڑ کر ان پر بڑے زوروں کا سیلاب بھیج دیا، اور ان کو تباہ کر کے ان کے دونوں باغوں کے بدلے ایسے 2 باغ دیے جن کے پھل بدمزہ تھے، اور ان میں جھاؤ تھا اور کچھ تھوڑی سی بیریاں تھیں۔ یہ ہم نے ان کی ناشکری کی سزا دی، اور ہم تو بڑے ناشکروں ہی کی سزا کیا کرتے ہیں۔ اور ہم اہل سبا اور شام کی ان بستیوں کے درمیان جن میں ہم نے برکت عطا کی تھی، اور چند بستیاں سرے راہ آباد کی تھیں جو باہم نمایاں تھیں، اور ہم نے ان میں آمد و رفت کی راہ مقرر کی تھی کہ ان میں راتوں کو دنوں کو جب جی چاہے بے کھٹکے چلو پھرو۔ تو وہ لوگ خود کہنے لگے، پروردگارا قریب کے سفر میں لطف نہیں، تو ہمارے سفروں میں دوری پیدا کر دے۔ اور ان لوگوں نے خود اپنے اوپر ظلم کیا تو ہم نے بھی ان کو تباہ کر کے ان کے افسانے بنا دیے، اور ان کی دھجیاں اڑا کے ان کو تتر بتر کر دیا۔ بے شک ان میں ہر صبر و شکر کرنے والے کے واسطے بڑی عبرتیں ہیں۔ اور شیطان نے اپنے خیال کو جو ان کے بارے میں کیا تھا سچ کر دکھایا، تو ان لوگوں نے اس کی پیروی کی، مگر ایمانداروں کا ایک گروہ نہ بھٹکا۔ اور شیطان کو ان لوگوں پر کچھ قابو تو تھا نہیں، مگر یہ مطلب تھا کہ ہم ان لوگوں کو جو آخرت کا یقین رکھتے ہیں ان لوگوں سے الگ دیکھ لیں جو اس کے بارے میں شک میں پڑے ہیں، اور تمہارا پروردگار تو ہر چیز کا نگراں ہے۔ اے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، ان سے کہہ دو کہ جن لوگوں کو تم خود خدا کے سوا معبود سمجھتے ہو پکارو تو معلوم ہو جائے گا کہ وہ لوگ ذرہ برابر نہ آسمانوں میں کچھ اختیار رکھتے ہیں اور نہ زمین میں، اور نہ ان کی ان دونوں میں شرکت ہے، اور نہ ان میں سے کوئی خدا کا کسی چیز میں مددگار ہے۔ اور جس شخص کے لیے وہ اجازت عطا فرمائے اس کے سوا کسی کی سفارش اس کی بارگاہ میں کام نہ آئے گی۔ اس کے دربار کی ہیبت یہاں تک ہے کہ جب شفاعت کا حکم ہوتا ہے تو شفاعت کرنے والے بے ہوش ہو جاتے ہیں، پھر جب ان کے دلوں کی گھبراہٹ دور کر دی جاتی ہے تو پوچھتے ہیں کہ تمہارے پروردگار نے کیا حکم دیا، تو مقرب فرشتے کہتے ہیں کہ جو واجبی تھا، اور وہی بلند مرتبہ بزرگ ہے۔ اے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، پوچھو تو کہ بھلا تم کو سارے آسمان اور زمین سے کون روزی دیتا ہے؟ وہ کیا کہیں گے؟ تم خود کہہ دو کہ خدا، اور میں یا تم دونوں میں سے ایک تو ضرور راہ راست پر ہے اور دوسرا گمراہ، یا وہ صریحی گمراہی میں پڑا ہے اور دوسرا راہ راست پر۔ اے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، تم ان سے کہہ دو نہ ہمارے گناہوں کی تم سے پوچھ گچھ ہوگی اور نہ تمہاری کارستانیوں کی ہم سے باز پرس۔ اے رسول تم ان سے کہہ دو کہ ہمارا پروردگار قیامت میں ہم سب کو اکٹھا کرے گا، پھر ہمارے درمیان ٹھیک ٹھیک فیصلہ کر دے گا، اور وہ تو بڑا ٹھیک فیصلہ کرنے والا واقف کار ہے۔ اے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، تم کہہ دو کہ جن کو تم نے خدا کا شریک بنا کر خدا کے ساتھ ملایا ہے ذرا انہیں مجھے بھی تو دکھا دو۔ ہرگز کوئی اس کا شریک نہیں بلکہ خدا غالب حکمت والا ہے۔ اے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، ہم نے تو تم کو تمام دنیا کے لوگوں کے لیے نیکوں کو بہشت کی خوشخبری دینے والا اور بدوں کو عذاب سے ڈرانے والا پیغمبر بنا کر بھیجا، مگر بہتیرے لوگ اتنا بھی نہیں جانتے۔
اور الٹے کہتے ہیں کہ اگر تم اپنے دعوے میں سچے ہو تو آخر یہ قیامت کا وعدہ کب پورا ہوگا؟ اے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، تم ان سے کہہ دو کہ تم لوگوں کے واسطے ایک خاص دن کی میعاد مقرر ہے کہ نہ تم اس سے ایک گھڑی پیچھے رہ سکتے ہو اور نہ آگے ہی بڑھ سکتے ہو۔ اور جو لوگ کافر ہو بیٹھے کہتے ہیں کہ ہم تو نہ اس قرآن پر ہرگز ایمان لائیں گے اور نہ اس کتاب پر جو اس سے پہلے نازل ہو چکی۔ اور اے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، تم کو بہت تعجب ہو اگر تم دیکھو کہ جب یہ ظالم قیامت کے دن اپنے پروردگار کے سامنے کھڑے کیے جائیں گے اور ان میں کا ایک دوسرے کی طرف اپنی بات کو پھیرتا ہوگا کہ کمزور ادنا درجے کے لوگ بڑے سرکش لوگوں سے کہتے ہوں گے کہ اگر تم ہمیں نہ بہکائے ہوتے تو ہم ضرور ایماندار ہوتے اور اس مصیبت میں نہ پڑتے۔ تو سرکش لوگ کمزوروں سے مخاطب ہو کر کہیں گے کہ جب تمہارے پاس خدا کی طرف سے ہدایت آئی تھی تو کیا اس کے آنے کے بعد ہم نے تم کو زبردستی عمل کرنے سے روکا تھا؟ ہرگز نہیں، بلکہ تم تو خود مجرم تھے۔ اور کمزور لوگ بڑے لوگوں سے کہیں گے کہ زبردستی تو نہیں کی، مگر ہم خود بھی گمراہ نہیں ہوئے، بلکہ تمہاری رات دن کی فریب دہی نے گمراہ کیا کہ تم لوگ ہم کو خدا کے نہ ماننے اور اس کا شریک ٹھہرانے کا برابر حکم دیتے رہے تو ہم کیا کرتے؟ اور جب یہ لوگ عذاب کو اپنی آنکھوں سے دیکھ لیں گے تو دل ہی دل میں پچھتائیں گے۔ اور جو لوگ کافر ہو بیٹھے ہم ان کی گردنوں میں توق ڈلوا دیں گے۔ جو کارستانیاں یہ لوگ دنیا میں کرتے تھے اسی کے موافق تو سزا دی جائے گی۔ اور ہم نے کسی بستی میں کوئی ڈرانے والا پیغمبر نہیں بھیجا مگر وہاں کے بڑے لوگ یہ ضرور بول اٹھے کہ جو احکام دے کر تم بھیجے گئے ہو ہم ان کو نہیں مانتے۔ اور یہ بھی کہنے لگے کہ ہم تو ایمانداروں سے مال اور اولاد میں کہیں زیادہ ہیں اور ہم پر آخرت میں عذاب بھی نہیں کیا جائے گا۔ اے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، تم کہہ دو کہ میرا پروردگار جس کے لیے چاہتا ہے روزی کشادہ کر دیتا ہے اور جس کے لیے چاہتا ہے تنگ کر دیتا ہے، مگر وہ تیرے لوگ نہیں جانتے۔ اور یاد رکھو تمہارے مال اور تمہاری اولاد کی یہ ہستی نہیں کہ تم کو ہماری بارگاہ میں مقرب بنا دیں، مگر ہاں جس نے ایمان قبول کیا اور اچھے اچھے کام کیے ان لوگوں کے لیے تو ان کی کارگزاریوں کی دوہری جزا ہے، اور وہ لوگ بہشت کے جھروکوں میں اطمینان سے رہیں گے۔ اور جو لوگ ہماری آیتوں کی توڑ میں مقابلے کی نیت سے دوڑ دھوپ کرتے ہیں وہی لوگ جہنم کے عذاب میں جھونک دیے جائیں گے۔ اے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، تم کہہ دو کہ میرا پروردگار اپنے بندوں میں سے جس کے لیے چاہتا ہے روزی کشادہ کر دیتا ہے اور جس کے لیے چاہتا ہے تنگ کر دیتا ہے، اور جو کچھ بھی تم لوگ اس کی راہ میں خرچ کرتے ہو وہ اس کا عوض دے گا، اور وہ تو سب سے بہتر روزی دینے والا ہے۔ اور وہ دن یاد کرو جس دن سب لوگوں کو اکٹھا کرے گا، پھر فرشتوں سے پوچھے گا کیا یہ لوگ تمہاری پرستش کرتے تھے؟ فرشتے عرض کریں گے بار الہا تو ہر عیب سے پاک و پاکیزہ ہے، تو ہی ہمارا مالک ہے، نہ یہ لوگ ہماری نہیں بلکہ جنات خبائث بھوت پریت کی پرستش کرتے تھے کہ ان میں کے اکثر لوگ انہی پر ایمان رکھتے تھے۔ تب خدا فرمائے گا آج تو تم میں سے کوئی نہ دوسرے کو فائدہ ہی پہنچانے کا اختیار رکھتا ہے اور نہ ضرر کا، اور ہم سرکشوں سے کہیں گے کہ آج اس عذاب کے مزے چکھو جسے تم دنیا میں جھٹلایا کرتے تھے۔ اور جب ان کے سامنے ہماری واضح و روشن آیتیں پڑھی جاتی تھیں تو باہم کہتے تھے کہ یہ رسول بھی تو بس ہمارا ہی سا ایک آدمی ہے، یہ چاہتا ہے کہ جن چیزوں کو تمہارے باپ دادا پوجتے تھے ان کی پرستش سے تم کو روک دے، اور کہنے لگے کہ یہ قرآن تو بس نرا جھوٹ اور اپنے جی کا کھڑا ہوا ہے۔ اور جو لوگ کافر ہو بیٹھے جب ان کے پاس حق بات آئی تو اس کے بارے میں کہنے لگے کہ یہ تو بس کھلا ہوا جادو ہے۔
اور اے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، ہم نے تو ان لوگوں کو نہ آسمانی کتابیں عطا کی تھیں جنہیں یہ لوگ پڑھتے، اور نہ تم سے پہلے ان لوگوں کے پاس کوئی ڈرانے والا پیغمبر بھیجا، اس پر بھی انہوں نے قدر نہ کی، اور جو لوگ ان سے پہلے گزر گئے انہوں نے بھی پیغمبروں کو جھٹلایا تھا، حالانکہ ہم نے جتنا ان لوگوں کو دیا تھا یہ لوگ ابھی اس کے 10ویں حصے کو بھی نہیں پہنچے، اس پر ان لوگوں نے میرے پیغمبر کو جھٹلایا تو تم نے دیکھا کہ میرا عذاب ان پر کیسا سخت ہوا۔ اے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، تم کہہ دو کہ میں نے تم کو نصیحت کی، بس ایک بات کہتا ہوں، وہ یہ ہے کہ تم لوگ محض خدا کے واسطے ایک ایک اور دو دو اٹھ کھڑے ہو اور اچھی طرح غور کرو تو دیکھ لو گے کہ تمہارے رفیق محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو کسی طرح کا جنون نہیں ہے، وہ تو بس تمہیں ایک سخت عذاب قیامت کے سامنے آنے سے ڈرانے والا ہے۔ اے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، تم یہ بھی کہہ دو کہ تبلیغ رسالت کی میں نے تم سے کچھ اجرت مانگی ہو تو وہ تمہیں کو مبارک ہو، میری اجرت تو بس خدا پر ہے، اور وہی تمہارے اعمال افعال ہر چیز سے خوب واقف ہے۔ اے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، تم ان سے کہہ دو کہ میرا بڑا غیب داں پروردگار میرے دل میں دین حق کو برابر اوپر سے اتارتا ہے۔ اب ان سے کہہ دو دین حق آ گیا، اور اتنا بھی تو سمجھو کہ باطل معبود نہ شروع کچھ پیدا کر سکتا ہے، نہ مرنے کے بعد دوبارہ زندہ کر سکتا ہے۔ اے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، تم یہ بھی کہہ دو کہ اگر میں گمراہ ہو گیا ہوں تو اپنی ہی جان پر میری گمراہی کا وبال ہے، اور اگر میں راہ راست پر ہوں تو اسی وحی کے طفیل سے جو میرا پروردگار میری طرف بھیجتا ہے، بے شک وہ سننے والا اور بہت قریب ہے۔ اور اے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، کاش تم دیکھتے تو سخت تعجب کرتے جب یہ کفار میدان حشر میں گھبرائے پھرتے ہوں گے تو بھی چھٹکارا نہ ہوگا، اور آس ہی پاس سے بآسانی گرفتار کر لیے جائیں گے، اور اس وقت بے بسی میں کہیں گے کہ اب ہم رسولوں پر ایمان لائے، اور اتنی دور دراز جگہ سے ایمان پر ان کی دسترس کہاں ممکن ہے، حالانکہ یہ لوگ اس سے پہلے ہی جب ان کا دسترس تھا انکار کر چکے، اور دنیا میں تمام عمر بے دیکھے بھالے اٹکل کے تکے بڑی دور سے چلاتے رہے، اور اب تو ان کے اور ان کی تمناؤں کے درمیان اسی طرح پردہ ڈال دیا گیا ہے جس طرح ان سے پہلے ان کے ہم رنگ لوگوں کے ساتھ یہی برتاؤ کیا جا چکا۔ اس میں شک نہیں کہ وہ لوگ بڑے بے چین کرنے والے شک میں پڑے ہوئے تھے۔